بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو انتہائی تہلکہ خیز خبروں سے بھرپور ہے، اور اس ویڈیو میں جہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے لیے بری خبر کیا ہے، تو وہیں امریکی ہیلی کاپٹروں کی تباہی، افغان فورسز کے 22 کمانڈوز کے طالبان کے ہاتھوں ہلاکت، اب بھارت کے اسلحے سے بھرے جہازوں کی افغانستان آمد، پاکستان کے اینٹی ٹیررسٹ یونٹس اور طالبان کی ٹریننگ، اور پاکستان کی روس، چائنا، ایران سمیت دیگر ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان میں کام کرنے اور امریکہ کی چھٹی کروانے سمیت دیگر ایشو سے بات کریں گے۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ افغانستان کے بعد اب پاکستان سے بھی بری خبریں آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی تک اس خبر کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے تو کوئی تردید یا تصدیق سننے میں نہیں آئی، لیکن جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو سکتا ہے شاید اس وقت تک کوئی آفیشیل بیان آ گیا ہو کہ کرم ایجنسی سے اطلاعات کے مطابق چند دن پہلے سابق تحریک طالبان کمانڈر حافظ دولت خان، جو کہ آئی ایس کے پی اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کا مقامی لیڈر ہے، اس نے 6 ٹیلی کام ورکرز کو اغوا کر لیا تھا، جس میں ایک کا سر قلم کر کے ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ باقی 5 ورکرز کے فی کس 20 لاکھ کے حساب سے 1 کروڑ روپیہ تاوان مانگا گیا۔ یہ لوگ موبائل ٹاور کی انسٹالیشن پہ کام کر رہے تھے۔ ان کے ریسکیو مشن کے لیے پاک فوج کے کیپٹن باسط ایک ٹیم لیڈ کر رہے تھے کہ تحریک طالبان کے ایک حملے میں کیپٹن باسط سمیت کئی پاکستانی فوجی شہید ہو گئے۔ یہی وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے افغانستان کے حالات پہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ امریکہ خطے سے جا رہا ہے اور طالبان افغانستان میں فتوحات میں مصروف ہیں، اور اطلاعات کے مطابق 20 سے زائد ایسی تنظیمیں افغانستان میں اپنے قد جمانے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ یہ تنظیمیں مقامی دہشت گردوں کو ہائر کر رہی ہیں اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کو بھی مقامی انتہا پسندوں کی خدمات وہاں پہ بھی لے رہی ہیں، اور ہر علاقے کا مقامی لیڈر مقرر کر رہی ہیں۔ اور ہمیں اس خبر کی تصدیق کا انتہائی بے صبری سے انتظار ہے کہ جیسی کوئی مصدقہ خبر آئے تو آپ سے معلومات شیئر کروں گا۔ دوسری طرف افغانستان میں طالبان اور افغان سیکورٹی فورسز کی خونی جنگ جاری ہے۔ امریکی اور افغانی میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کری ہے جسے 16 جون کا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے طالبان نے 22 افغان اسپیشل فورسز یونٹ کے کمانڈوز کو سرنڈر کرنے کے باوجود گولیوں سے بھون دیا، اور یہ واقعہ فریاب پروونس کے علاقے دولت آباد میں پیش آیا، جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، اور افغان طالبان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کندوز ایئرپورٹ پہ جنگی حکمت عملی کے تحت 2 امریکن ہیلی کاپٹرز اسکارسی UH-60 بلیک ہاک جو ہیں وہ تباہ کر دیں، اور یہ دونوں امریکی ہیلی کاپٹر افغان فضائیہ کے استعمال میں تھے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ان حملوں کے دوران افغان فضائیہ کو متعدد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر ڈرون ویڈیو جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 ہیلی کاپٹرز کو آگ لگی ہوئی ہے۔ افغانستان کے پہلے نائب صدر امراللہ صالح نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے کہ ان کے اسپیشل اینٹی ٹیررسٹ سیلز طالبان کو لیڈ کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں۔ امراللہ صالح کا کہنا ہے کہ تنظیمی نقطہ نظر سے طالبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سب سے پہلے سیکشن کو پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے خصوصی سیل کے ممبران گائیڈ کر رہے ہیں۔ اور صالح صاحب نے تو ایک فیس بک پیج پہ یہ لکھا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا نے فوری خلا پیدا کر دیا۔ صالح کے مطابق تنظیمی نقطہ نظر سے تو دشمن کی قوت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پہلا سیکشن براہ راست کوئٹہ اور پشاور کے بہترین اسپیشل پاکستانی کاؤنٹر انسرجنسی یونٹس کے تربیت یافتہ لوگ ہیں جنہیں رہنمائی بھی وہیں سے مل رہی ہے، اور دوسرا حصہ وہ مقامی حصے ہیں جو ملٹری کمیشن کے نام سے کام کرتے ہیں، اور وہ لوگوں سے رقم وصول کرنے اور مقامی لوگوں میں پارٹیوں کو مسلط کرنے کے علاوہ زیادہ کردار نہیں ادا کرتے۔ ان کے مطابق تیسرا حصہ ان لوگوں کا ہے جن کو حالیہ بھرتی کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ ان کا کوئی اخلاقی کردار نہیں۔ اس وقت افغانستان میں حکومتی اتحادی اور خود حکومت سارا غصہ پاکستان پہ نکال رہی ہے، اور افغان میڈیا بھی پاکستان کے خلاف زہر پہ زہر اگل رہا ہے۔ پورا میدان تیار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کا دشمن پیش کر کے ان کے خلاف محاذ تیار کیا جائے۔ حکومتی اراکین، اسمبلی لوگوں کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مفادات بھارت کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی فنڈنگ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھارت افغانستان میں پاکستان کے خلاف پراکسی وار لڑے، انہیں پیسہ اور اسلحہ فراہم کرے، جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت افغانستان میں بھارت کے سینے پہ تیر چل رہے ہیں، اور بھارت کا قندھار میں قونصل خانہ طالبان کے قبضے میں آنے کے بعد طالبان نے ویڈیو بھی جاری کر دی، اور بھارت نے ایک دن پہلے قونصل خانہ خالی کیا تھا جو طالبان کے قبضے میں چلا گیا۔ جاتے ہوئے بھارتی سفارتکار اور سیکیورٹی عملے نے اپنا سامان بھی پیک نہیں کیا۔
جبکہ بھارت نے کہا کہ اس نے قندھار میں اپنا سفارت خانہ عارضی طور پہ بند کر دیا۔ اور بھارت افغانستان کی حکومت کو اسلحہ فراہم بھی کر رہا ہے۔ حال ہی میں 2 جہاز آرٹلری شیل سے بھرے ہوئے افغانستان پہنچائے گئے اور انہی جہازوں کو بھارتی حکام کو اور افغانستان سے نکالنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ بھارت سے 2 جہاز چندی گڑھ اور دوسرا جے پور سے اڑا تھا اور ایک نے قندھار میں جبکہ دوسرے نے اتنا ہی اسلحہ کابل میں ڈیلیور کیا۔ بھارت افغان قوم پرستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور وہ پاکستان اور ایران کے اثر رسوخ سے آزاد ہے۔ یہی نہیں، کابل میں بھارت کے سفارت خانے کو بھی لوگ عارضی طور پہ چلا رہے ہیں۔ جبکہ طالبان نے افغانستان کے 50% علاقے پہ کنٹرول کا دعویٰ کر دیا اور دوسری طرف پاکستان نے افغانستان میں سول وار سے بچنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان نہ صرف علاقائی لیڈروں سے بات چیت کر رہا ہے بلکہ خطے کے ممالک کو بھی اس میں شامل کر رہا ہے۔ پاکستان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ امریکہ کا مقصد صرف اور صرف اپنے فوجیوں کو افغانستان سے بغیر کسی مسئلے کے نکالنا ہے اور خطے میں امن اور پرامن پولیٹیکل حل امریکہ کی ترجیح نہیں ہے۔ افغانستان میں بدامنی نے پاکستان کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، اس لیے اپنی مشکلات کے حل کے لیے پاکستان نے چائنا، رشیا اور ایران اور سینٹرل ایشین ممالک سے رابطے شروع کر دیے۔ پاکستان کی نظر میں چائنا افغانستان میں امریکہ کی جگہ کردار ادا کر سکتا ہے، جس کے مطابق افغانستان میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اچھے انسینٹیوز دے کے انہیں امن کے لیے راضی کر سکتا ہے۔ روس اور ایران جو اب دونوں افغان طالبان سے رابطے رکھے ہوئے ہیں، افغانستان میں بدامنی کو روکنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو لگتا ہے کہ امریکہ کے برعکس ان کا روس کے ساتھ بہتر ورکنگ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے اور اگر افغانستان میں سیکیورٹی کے مزید مسائل درپیش ہوئے تو پاکستان، رشیا، چائنا اور ایران سب کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے یہ ممالک مسئلے کے حل کے لیے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ چائنا اور رشیا دونوں ہی امریکی انخلا کے منصوبے پر سخت تنقید کرتے آ رہے ہیں اور افغانستان کو ایک گندگی میں چھوڑنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ پہ سرعام تنقید کر رہے ہیں۔ افغانستان میں پولیٹیکل سیکیورٹی ویکیوم داعش جیسے گروہوں کو رشیا، چائنا، پاکستان اور ایران کو براہ راست خطرہ لاحق کر سکتا ہے۔ علاقائی اتفاق رائے کو فروغ دینے کی کوششوں پہ وزیر اعظم عمران خان سے رشیا، چائنا اور ایران کے وزرائے خارجہ سے ازبکستان کی میزبانی میں ہونے والے علاقائی رابطے کے اجلاس کے موقع پہ ملاقات کی توقع بھی کی جا رہی ہے اور ان ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ پرائم منسٹر کی بات چیت میں افغان حکومت اور اس بات پہ توجہ دی جائے گی کہ افغانستان کے ہمسائے وہاں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کس طرح کام کر سکتے ہیں۔ ایران نے حال ہی میں طالبان اور افغان حکومتوں کے نمائندوں کے مابین مذاکرات کا انعقاد کیا۔ پاکستان نے اس کو ویلکم کیا اور کہا کہ افغانستان میں 20 سالہ طویل جنگ کے سیاسی حل کی طرف کی جانے والی تمام کوششوں کی پاکستان حمایت کرتا ہے اور پاکستان پرامن حل کے لیے تمام کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر ایسا نہ ہو تو اس کے مضمرات سے بچنے کے لیے بھی کام جاری ہے۔ جبکہ امریکن جنرل آسٹن ملر افغانستان میں فوج کی سربراہی سے سبکدوش ہو گئے، ان کے ساتھ ہی افغانستان میں امریکہ کی طویل ترین جنگ کا علامتی اختتام ہو گیا۔ کابل میں موجود اہلکاروں کی کمان جنرل میکنزی کو مل گئی ہے۔ برطانوی فوج کے سربراہ نک کارٹر نے کہا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ آنا پڑے گا کیونکہ افغانستان میں 60% عوام کا تعلق دیگر قومیتوں سے ہے جو پشتون طالبان کو کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ اگر افغان حکومت کابل اور صوبائی دارالحکومتوں پہ اپنا قبضہ برقرار رکھتی ہے تو طالبان پر دباؤ میں اضافہ ہوگا اور افغان صوبے قندوز میں فوج اور حکومت کے درمیان شدید لڑائی کے نتیجے میں ہزاروں افغان خاندان نقل مکانی پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ افغان حکومت نے قندھار کو طالبان کے قبضے سے خالی کرانے کے لیے اسپیشل فورسز کے مزید دستے اب بھیج دیے ہیں۔ طالبان ایک کے بعد دوسرے علاقے پہ قبضہ کرنے کے دعوے کر رہے ہیں جسے ان کے مخالفین غلط قرار دے رہے ہیں، لیکن پینٹاگون کے ترجمان نے حالیہ بیان میں یہ بات تسلیم کی کہ طالبان پہلے سے زیادہ علاقوں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔